نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا یہ پروگرام علامات قیامت کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے سے شروع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پیچھے یہ بتایا گیا تھا کہ صغریٰ پر بالترتیب بحث ہوگی اور پھر اس کے بعد علامات متوسطہ اور پھر ہمارے اس زمانے کے لحاظ سے علامات کبریٰ، جن پر بہت تفصیل کے ساتھ بحث آئے گی انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں۔ تو آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے ہم چوتھی حدیث نقل کرتے ہیں علامت قیامت کے سلسلے میں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیاتی علی الناس زمان یخیر الرجل بین العجز والفجور فمن ادرک ذلک الزمان فلیختر العجز علی الفجور۔ مسند احمد حدیث نمبر 9767 اور 9744۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 8419، اور امام بہقی نے بھی اپنی کتاب الزہد الکبیر میں حدیث نمبر 231 اس کے تحت نقل کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یخیر الرجل بین العجز والفجور، آدمی کو یہ اختیار دیا جائے گا، یعنی اس کے سامنے یہ مجبوری ہوگی یا تو وہ احمق کہلانا پسند کرے والفجور، یا پھر وہ فسق و فجور کو اور بدکاری کو پسند کر لے۔ انسان کے سامنے یہ دو راستے ہوں گے بس۔ حدیث میں یخیر کا لفظ ہے، اختیار دیا جائے گا، مطلب یہ کہ اس کی مجبوری ہوگی، یا تو احمق کہلانا پسند کرے یا پھر وہ فسق و فجور، بدکاری اور گناہ کا راستہ اختیار کر لے۔ فمن ادرک ذلک الزمان، آپ فرماتے ہیں جو اس زمانے کو پائے، فلیختر العجز علی الفجور، تو اسے چاہیے کہ وہ احمق کہلانے کو، نکو کہلانے کو پسند کر لے گناہ کا راستہ اختیار کرنے پر۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ نکلا کہ حالات اتنے بگڑ جائیں گے کہ ایک مسلمان کے سامنے دو ہی راستے ہوں گے، یا تو وہ اللہ اور رسول کا باغی معاشرہ، بے حیا معاشرہ، گناہوں سے بھرا ہوا معاشرہ، اس کے نقش قدم پر چلے، قدم سے قدم ملا کر چلے، یا پھر یہ کہ لوگوں کے طعنے برداشت کرے، سیدھا سادھا مسلمان بن کر حیا اور پاک دامنی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے تقویٰ کی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اس وقت لوگوں کے طعنے سننے کو ملیں گے۔ ملا ہے جس کی دوڑ مسجد و مدرسے سے زیادہ نہیں، حالات سے بالکل بے خبر ہے، وہی اللہ اور رسول کی پرانی باتیں کرتا ہے، وہی پرانی گھسی پیٹی باتیں، نماز روزہ دین، اس کے آگے یہ کچھ جانتے ہیں لوگ۔ یہ طعنے اتنے شدت سے دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ دیندار اور وہ عالم دین اپنے اندر حوصلہ اور ہمت نہ رکھتا ہو تو وہ ان طعنوں سے متاثر ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ اسی غلط راستے پہ چل پڑتا ہے معاشرہ جس راستے پہ اسے چلانا چاہتا ہے۔ ہم اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مثالوں سے بات اچھی طرح واضح ہوگی۔ مثلا آپ داڑھی کو لے لیں۔ داڑھی ایک زمانے میں، بلکہ ابھی بھی، یہ
دینداروں کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ یہ عالم علماء اور زیادہ سے زیادہ یہ دینداروں کی پہچان ہے۔ عام انسان داڑھی رکھنا بھی نہیں چاہتے اور بسا اوقات داڑھی والوں کا مذاق بھی اڑا دیا کرتے ہیں اس عظیم سنت کا۔ اور یہ فتنہ اس قدر شدید ہے کہ بسا اوقات ہماری مسلمان بہنیں، کلمہ پڑھنے والی اور اللہ رسول کے نام لینے والی لڑکیاں، ان کو ایسے لڑکوں کا رشتہ منظور نہیں جو داڑھی رکھتے ہوں۔ یہ سب تو ہمارے دیکھا ہوا، ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں اپنے معاشرے میں۔ شرط لگا دی جاتی ہے کہ داڑھی والے سے رشتہ منظور نہیں ہے۔ آخر وہ کس اینگل سے مسلمان؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ ہمارے پیغمبر کا چہرہ یہی تھا، صحابہ کرام کا یہی مبارک چہرہ تھا؟ اس بات کو جانتے ہوئے صرف اس بنیاد پر رشتے کو ختم کرنے کی بات کرنا، رشتہ نہ کرنے کی بات کرنا کہ نہیں داڑھی ہے لہذا ہم رشتہ نہیں کریں گے۔ کبھی کبھی مسلمان کمپنیاں یہ شرط لگاتی ہے کہ ہماری کمپنی میں وہ کام کرے گا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ داڑھی بیوقوفی کی علامت بن گئی ہے، اور اس دور میں داڑھی دہشت گردی کی علامت بن گئی ہے۔ تو یہ ہے ایک شکل ہمارے سامنے۔ اب کبھی کبھی حالات ایسے سنگین ہوتے ہیں کہ ہم نے ان نوجوانوں کو دیکھا جو بیچارے ہمت کر کے داڑھی رکھے ہوئے تھے، مگر اب ان کو بھی دو پیسے کا مسئلہ ہے، انہیں بھی کام سے جڑنا ہے، وہ جانا چاہتے ہیں باہر۔ لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا بھائی داڑھی بعد میں بھی رکھ لو گے، ابھی پہلے کام دیکھو۔ ایسے بعض نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جو میرے پاس آئے، میں نے منع کیا، بعد میں دیکھا کہ داڑھی صاف، نوکری کے لیے چلے گئے، مگر نوکری کب تک؟ 2 سال کے بعد آئے، ملاقات ہوئی، حضرت نوکری ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا کیا ملا آپ کو؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جنت کو ہم نے اتنی سستی کیوں سمجھ لیا ہے؟ قربانی کچھ نہیں، عیش و آرام کی زندگی، صرف کلمہ پڑھ لینے کی بنیاد پہ جنت، یہ تو بات بڑی عجیب ہے۔ پھر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، کلمہ پڑھ لیا اور جنت، یعنی حالات آئیں ہم داڑھی کٹا دیں، نماز چھوڑ دیں، دین سے دور ہو جائیں پھر بھی جنت؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ جب کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے تو ان حالات میں گھبرائیں نہیں، بلکہ کوئی طعنہ مارے تو انہیں سمجھائیں، اور فخر سے کہیں کہ جی ہاں یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، جسے تم عار و شرم سمجھتے ہو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اس میں ہم ایک مثال دے سکتے ہیں حجاب و پردے کی۔ ہماری مسلم بہنوں کے سامنے جو پردے کے ساتھ چلنا چاہتی ہیں، شرم و حیا کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، کبھی ان کے ساتھ حالات اتنے سنگین ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے برقعے کو اتارنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کا موقع ہے، اب ایک دیندار عورت کی تمنا ہوتی ہے کہ میں برقعے میں رہوں، حجاب میں رہوں، اور ایسا ماحول ہو کہ مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، وہاں پہ عورتوں کا الگ انتظام ہو، مردوں کا الگ انتظام ہو، میں برقعے سے رہوں، کسی کی نظر ہم پہ نہ پڑے۔ لیکن رشتہ دار عورتوں کا دباؤ اتنا شدید ہوتا ہے، اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر اکیلے ہی برقع لگا کر چلی بھی جاتی ہے تو عجیب سی مطلب ایک اجنبیت اور وحشت محسوس کرتی ہے کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ طعنے الگ ہیں، جو طعنے اس کو دیے جاتے ہیں، بہت چلی ہو تقوی دکھانے کے لیے، تم کو صحابیہ ہو، ولیہ ہو تم۔ بسا اوقات یہ طعنے اسکول کی لڑکیوں کو، وہ لڑکیاں جو پردے سے آنا جانا چاہتی ہیں، تو دوسری وہ مسلمان لڑکیاں جو اسکرٹ میں ہیں، بے پردہ ہیں، بے حیا ہیں، وہ طعنے مارتی ہے، بہت تم ولیہ بن رہی ہو، صحابیہ بن رہی ہو۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو ہمارے پاس آئے، اس لیے میں ان چیزوں کو نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو ایسے حالات دنیا کے بنا دیے گئے ہیں۔ اب اس موقع پر ہماری اس مسلمان بہن کو چاہیے کہ ان طعنوں کو برداشت کرے، اللہ اور رسول کا شریعت کا خیال کرے۔ اللہ تعالیٰ عزتیں انہی کی جھولی میں ڈالتے ہیں جو اس کی شریعت کا پاس و لحاظ کرتا ہے۔ معاشرے میں آج بھی میں کہتا ہوں، ایسی لڑکیوں کے لیے جو دیندار ہوں اور پردے کا خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے رشتوں کا انتظام کرتے ہیں، اور عزتیں تو اثر انہی کو ملتی، ورنہ جو حالات بنا دیے گئے ہیں، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے، ایک تو یہی بے پردگی کو آپ دیکھ لیں، اور دوسرے سنت کا جس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر، شادی حال میں
اگر کوئی انسان سنت کے راہ پہ چلتے ہوئے بیٹھ کر کھانا چاہے تو بیٹھ کر کھانا اب ایک شرم و عار بن چکا ہے اس کے لیے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی دینداری کا خیال کرتے ہوئے وہاں بیٹھ کر کھانے کی کوشش کریں؟ بوفے سسٹم میں کتنے لوگ ہیں جو اس کی ہمت کر لیں گے؟ اولاً تو ایسی جگہ پہ شرکت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان جگہوں پہ شریک ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے فساق و فجار کو حوصلہ مل جاتا ہے، ان کو حوصلہ مل جاتا ہے اپنے غلط کاموں پر۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، خصوصاً ائمہ اور مؤذنین اور علماء کو چاہیے کہ جہاں اس طرح کا ماحول ہو وہاں 2 لقمہ بریانی قربان کر دیں، اللہ انہیں بہت کچھ کھلائے گا۔ ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت اقدس مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات نے بھی حضرت کو دیکھا ہے، کلکتہ کثرت سے آتے تھے۔ تو ایک بار میں کلکتہ کے کسی علاقے سے گزر رہا تھا تو لوگوں نے دکھایا کہ آپ یہ حال دیکھ رہے ہیں، یہ میرے حال ہے اور بہت قیمتی حال ہے۔ تو حضرت کے متعلقین میں سے، مریدین میں سے کسی کی شادی تھی یہاں پہ، تو حضرت تشریف لائے اور کہا کہ چلو ایسا بتاؤ میرے لیے زمین میں چادر بچھاؤ۔ چادر بچھوایا، دسترخوان بچھوایا اور اپنے لوگوں کے ساتھ اس بھرے حال میں کھا کر دکھایا کہ سنت کسے کہتے ہیں، بیٹھے کھا کر دکھایا۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت کی طرح حوصلہ تو ہم سب میں نہیں ہے نا، لہذا بہتر یہ کہ ایسی جگہ پہ شرکت سے گریز کریں۔ جب تک دیندار طبقہ احتیاط نہیں برتے گا، حکمت کے نام پر سنت کا کب تک مذاق اڑایا جائے گا؟ آخر میں اشارہ کر رہا ہوں اس دیندار طبقے کی طرف جو سنت کی دعوت تو دیتا ہے، سنت کی اہمیت تو بیان کرتا ہے، لیکن جب اپنے لوگوں کی شادی بیاہ کا ایسا موقع آئے تو پھر بوفے سسٹم میں وہی لمبی داڑھی، ٹوپی، پگڑی کے ساتھ شریک نظر آتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ ایسی حکمت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعوت و تبلیغ میں صرف امر بالمعروف ہی نہیں، اصل چیز تو نہی یعنی منکر ہے۔ اس شعبے کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ منکر کے بارے میں زبان کھولنا یہ حکمت کے خلاف ہے، یہ اچھی خبر نہیں ہے معاشرے کے لیے۔ تو قیامت کی علامت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَلْيَخْتَرِ الْأَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ، وہ احمق کہلانا، بیوقوف کہلانا، ملا کہلانا پسند کر لے، لیکن وہ بددینی کی راہ، بے حیائی کی راہ اختیار نہ کرے، اس کو چھوڑ دے۔